الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، قربانی سے متعلق کچھ ضروری مسائل آپ کی خدمت میں لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب قربانی کا جانور خریدنے کے لیے ہم جائیں تو اس وقت کن کن چیزوں کی ہمیں رعایت کرنی ہے، کن باتوں کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے۔ تو سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ یہ کہ قربانی کے جانور کی عمر کا خیال رکھا جائے۔ اونٹ میں کم سے کم عمر 5 سال، گائے میں کم سے کم عمر 2 سال، بکرا یا بکری میں کم سے کم عمر 1 سال ہے۔ اس سے کم ہو تو ان کی قربانی درست نہیں ہوگی، اس سے زیادہ ہو تو درست ہو جائے گی، بلکہ بہتر ہے۔ ہاں، دمبے کا یا بھیڑ کا وہ بچہ کہ جو 6 ماہ کا ہو اور دور سے دیکھنے میں وہ سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی بھی درست ہے۔ یاد رکھیے گا کہ گائے ہو یا اونٹ، ان کے اندر 7 ہی لوگ شریک ہو سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ان سے زیادہ شرکت کی اجازت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اونٹ چونکہ بڑا ہوتا ہے جسامت میں اس لیے اس کے اندر زیادہ حصے ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اونٹ کے اندر 10 حصے ہوتے ہیں، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ اونٹ کے اندر بھی 7 ہی حصے ہوتے ہیں، 7 ہی لوگ اونٹ کے اندر شرکت کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ جب جانور کو ذبح کیا جائے اس کے اندر زیادہ لوگوں کی شرکت ہے تو برابر حصے تقسیم کیے جائیں، وزن کر کے تول کر برابر حصے تقسیم کیے جائیں۔ اندازے سے نہ کیا جائے کہ کسی کے پاس کم آ گیا تو اس نے زیادہ والے کو معاف کر دیا، اس لیے کہ یہ حق شرع ہے، حق عبد نہیں ہے، اسے کوئی بندہ معاف نہیں کر سکتا۔ اور جب اپنا حصہ ریسیو کر لیں، اپنا حصہ وصول کر لیں تو اس کے بعد پھر فردر اس کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھا جائے، ایک حصہ اعزاء اقربا کے لیے رکھا جائے، اور ایک حصہ جو ہے وہ فقراء کے لیے رکھا جائے۔ لیکن اگر کسی نے ایسا نہیں کیا، سارا اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لیا تو بھی جائز کھا سکتا ہے، لیکن احسن مستحسن بہتر طریقہ یہ ہے کہ 3 حصے کیے جائیں، ایک اپنے گھر والوں کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، اور ایک فقراء مساکین کے لیے رکھا جائے۔ اچھا، قربانی کے جانور کو جب ذبح کیا جا رہا ہوگا اس کو قبلہ رو کیا جاتا ہے۔ قبلہ رو کرنا سنت ہے، اگر کسی نے قبلہ رو نہیں کیا تو ایسا نہیں کہ جانور حرام ہو جائے گا، جانور اس کا حلال ہو جائے گا، لیکن سنت ہے، بلا وجہ سنت کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اچھا، اسی طریقے سے کچھ لوگ اس کو دور گرا دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو قدموں سے پیروں سے گھسیٹتے ہوئے مذبح تک لے کر آتے ہیں، ذبح خانے تک لے کر آتے ہیں، تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جہاں اسے ذبح کرنا ہے وہیں اسے گرایا جائے تاکہ بلا وجہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ جن جن چیزوں سے جانور کو بلا وجہ تکلیف ہوتی ہے وہ مکروہ ہیں، جیسے ابھی جانور ٹھنڈا نہیں ہوا اور اس کی کھال اتارنا شروع کر دی جاتی ہے، اس کے اعضاء بدن کو کاٹنا شروع کر دیا جاتا ہے، یا اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ اوپر سے کاٹا جاتا ہے، اس کی رگیں نہیں کٹتی ہیں، اس کو بلا وجہ تکلیف ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر جانور کے گلے میں جو 4 رگیں ہوتی ہیں، اگر ان میں سے 3 رگیں جو ہے جن کا کٹ جانا ضروری ہے، کم سے کم 3 رگیں اس کے حلال ہونے کے لیے ضروری ہیں کہ کٹ جائیں، ویسے تو 4 ہی کٹ جائیں، لیکن اگر 3 بھی کٹ گئیں تو جانور حلال ہو جائے گا۔ 3 سے کم کٹیں، 2 کٹیں یا 1 کٹی تو جانور حلال نہیں ہوگا، اور اگر وہ رگیں بالکل ہی نہ کٹیں تو جو ہے وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ اس لیے ان چیزوں کے اندر احتیاط کرنا چاہیے، بلا وجہ کھال کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے بہت زیادہ اوپر سے اس کو جو ہے وہ ذبح کرنا اس کے لیے تکلیف کا بھی باعث ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جانور ہی حلال نہ ہو، لہٰذا اس کے اندر بہت زیادہ احتیاط چاہیے کہ مسئلہ حلال اور حرام کا ہے۔ قربانی کے جانور میں یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا عقیقے کی نیت سے کوئی شریک ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ قربانی چونکہ تقرب کی ایک صورت ہے، تقرب کا ذریعہ ہے، اور عقیقہ بھی تقرب ہی کی ایک صورت ہے، لہٰذا اگر کوئی عقیقے کی نیت سے قربانی کے جانور میں شریک ہوتا ہے کہ 6 حصے اس میں قربانی کے ہیں، 1 حصہ اس میں کسی نے عقیقے کا ڈال دیا، تو عقیقے کا حصہ بھی قربانی کے جانور میں ڈالنا جائز ہے۔ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو دین متین کا فہم عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔